السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، آج میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک آزاد اور سیکولر ملک ہے، جہاں تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی بات کہنے، سننے، پھیلانے اور اپنی شریعت کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے شکنجوں اور ظلم و استبداد سے آزاد ہوا۔ اس میں اہل وطن اور مسلمانوں کو کثیر تعداد میں اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے آزادی کے خاطر انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، جان و مال اور اہل و عیال کی قربانیاں پیش کی اور کالا پانی کی خوفناک و ہیبتناک سزائیں برداشت کی۔ غرض یہ کہ ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کے پائے ثبات میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ وہ بخوشی اپنے منزل کی طرف رواں دوا رہے۔ دراصل 1947 کی آزادی سے پہلے ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم و استبداد کا شکار تھا۔ وہ انگریز جو اس ملک میں سن 1600 میں تجارت کے خاطر داخل ہوئے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی چالوں، عیاروں و مکاریوں کے ذریعے مسلمانوں کو شکست فاش دے کر سونے کی چڑیا کہے جانے والے اس ملک کے کرسی اقتدار پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور قابض ہونے کے بعد مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جینا دھوبر ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت مسلمانوں نے ملک کے حالات اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انفرادی و اجتماعی طور پر انگریزی حکومت کے خلاف تحریکیں چلائیں۔ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور انگریزی حکومت کے خلاف زبردست متحدہ محاذ چھیڑ دیا۔ اس تحریک کو مزید مضبوطی ملی۔ اس تحریک میں شاہ عبدالحی، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ اسحاق جیسے مایہ ناز اہل علم شامل ہوئے۔ اسی طرح 1831 میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے فرنگیوں اور ان کے اتحادی سکھوں کے خلاف جہاد میں شرکت فرما کر جام شہادت نوش کی۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جان، مال اور عزیز و اقارب کی قربانیاں پیش کی، اور علماء اہل حدیث نے آزادی کی اس تحریک چلانے میں پیش رہے۔ غرض یہ کہ 1857 میں علماء کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اپنے قلم و کرتاس اور خطبے و دروس کے ذریعے عوام کے دلوں میں آزادی کی مزید روح پھونکی، ان کے جذبات کو جھنجھوڑا، انہیں اپنا مقام و حیثیت یاد دلائی۔ خصوصاً حادثہ بالا کوٹ کے بعد علماء صادقون نے اس تحریک میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، جن کے بارے میں آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستانیوں کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑیں گی۔ یہ شہادت کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ملک کے پہلے وزیر اعظم کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے خون کے ذریعے سینچے گئے اس عظیم انقلاب اور آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ لہٰذا آج حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، اسلاف کے کارناموں کو یاد کریں، اسلام کی روشن تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کریں، کیونکہ اس ملک میں سب نے مل کر اپنی جان، مال، عزیز و اقارب اور آبا و اجداد کی قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ ملک سب کا ہے اور سب کا رہے گا، اور اس ملک میں سب کو امن و سکون کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہوں گی کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔